آئیڈیل مانتی ہے اور باپ کو بیٹے آئیڈیل مانتے ہیں. باپ جو کرے گا وہ بیٹا کرے گا. ماں جیسی ہوگی بیٹی بھی اپنی ماں کی نقش قدم پر چلے گی. اس لیے مدرس لیب کالج فور چلڈرن ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں کی گود سے بچہ صحیح اگر تربیت کیا گیا تو یہ بچہ آگے چل کے بھی تربیت یافتہ رہے گا. اور ماں کی گود سے بچے کو صحیح تربیت نہیں ملی تو معاف کرنا بی اے ایم اے کرنے کے بعد ڈاکٹر ڈی ایم ایس ایم بی بی ایس اور ایم ڈی اور ایم ایس کرنے کے بعد بھی سی اے بی کام اور ایم کام کرنے کے بعد بھی وہ کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر نالی کے پاس کھڑے ہو کر وہ کتے کی طرح گدھے کی طرح پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ ماں کی گود سے اس کو تربیت نہیں ملی. ماں کی گود سے تربیت ملے گی تو بچہ تربیت پائے گا. اسکول اور کالجوں میں تربیتیں نہیں ملتی ہیں. میرے بھائیوں دیکھ لو آج جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو پڑھے لکھوں کو نالی کے پاس پینٹ کی چین کھول کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا کہ ان کے ماں باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. ورنہ موتا امام مالک پڑھیے ایک صحابیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو ماں پانی کا برتن اس کی شرمگاہ پر اس کی پیشاب کی جگہ پہ ڈال دیتی تھی. جب بچہ چلنے کے لائق ہوا پہلا دن تھا اس کا چلنے کا پہلا دن جب بچہ چلنے کے لائق ہوا اس کو پیشاب لگا. بچے نے پانی کا چھوٹا سا پیالہ اٹھا لیا ایسے چھوٹا سا بچہ پہلا دن اس کا چلنے کا اور وہ لے کے ایسے جا رہا. ماں دور سے دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اس کو نہیں معلوم بیٹھ گیا پیشاب کر لیا اس کو نہیں معلوم کہ اب استنجا کیسے کیا جائے. ماں جیسے پانی ڈالتی تھی ویسے اس نے بھی پانی کا پیالہ لے کے اپنے اوپر ڈال دیا. یہ منظر دیکھ کر ماں مسکراتی ہے اور نظر آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے فزت برب الکعبہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ دے دی. میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی بنا دی. میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا بچہ پانی لے کر استنجا کرنے جاتا یا نہیں, بیٹھ کر پیشاب کرتا یا نہیں, ایک سنسان جگہ پہ جاتا یا نہیں. اس بچے کو نہیں معلوم کہ پیشاب الگ کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے, شرمگاہ کس کے سامنے کھولنا چاہیے کس کے سامنے نہیں. اس معصوم سے بچے کو کیا معلوم میرے بھائیوں. لیکن وہ الگ جاتا ہے بیٹھتا ہے پیشاب کرتا ہے اور پانی کا پیالہ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے اور ماں سمجھ رہی ہے کہ میں کامیاب ہو گئی, میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے دے دی. یہ مائیں کیا تربیت دیں گی جو اپنے بچوں کی پینٹ کی چینیں کھول کر خود نالیوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرواتی ہے. ان کے بچے آگے چل کر کیا پڑھیں گے کیا بنیں گے. جو بچہ ماں کے پیٹ سے ماں کی پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا, معاف کیجیے گا وہ بی اور ایم اے کرنے کے بعد بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا. ہاں آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے بی کام ایم کام سی اے کیے ہوئے ہوں گے, اچھی ڈگریوں کے مالک ہوں گے, لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہوں گے. میری بات آپ کو بری لگ رہی ہوگی لیکن سچائی یہی ہے کہ جو بچہ اپنے ماں کی گود سے اپنے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا وہ بچہ اسکول اور یونیورسٹیوں میں رہ کر بھی تربیت نہیں پا سکتا ہے. سلطان ٹاپو کو پکڑا گیا گرفتار کیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. جب اس کو پھانسی کی سزا ہونے لگی تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے. جب ماں کو سامنے لایا گیا تو جلاد پھانسی دینے والے نے کہا لیجئے تمہاری ماں گئی ہے. اس نے کہا کہ اب کچھ بات کرنا چاہتے ہو, کوئی اور تمہاری خواہش ہے. اس نے کہا میری خواہش ہے لیکن تم پوری نہیں کرو گے. پوچھا گیا کیا خواہش ہے. جب ماں کو بلا دیا تو اب کیا خواہش ہے. اس نے کہا میری ہے خواہش لیکن تم پوری نہیں کرو گے. کہا پوری کرنے کی ہوگی تو ضرور کروں گا, بتاؤ آخری وقت میں تم اب کیا چاہتے ہو. سلطان ٹاپو جواب دیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے
उसके बाद मुझे फांसी दी जाए। पूछा गया ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाने वाली ये मेरी माँ है। कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहा जब मैं छोटा था, 5 साल का, 6 साल का, मेरी माँ ने मुझे सिक्का दिया था कि बेटे का अंडा खरीद के लाओ। मैं अंडा लेने गया, मैंने अंडा खरीद लिया। दुकानदार ने कहा पैसा दो। मैंने कहा दिया तो था भी, हालांकि मैंने नहीं दिया और दुकानदार ये समझा कि पैसा दे दिया होगा। बच्चा झूठ थोड़ी बोलता। मैं पैसा बचाकर और अंडा लेकर आ गया। माँ को अंडा भी दिया और पैसा। तो माँ ने कहा पैसा तुम कैसे बच गया? कहा मैं ऐसे ऐसे करके लाया। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और थपथपाया। शाबाश बेटा, इस तंगदस्ती में तुमने ये पैसा बचाकर बहुत अच्छा किया। यहीं से मेरी हिम्मत खोली। पहले मैं अंडे चोरी करने लगा, फिर धीरे धीरे मुर्गी चोरी करने लगा, फिर एक बहुत माहिर चोर बन गया। माल कमा कमा कर अपने माँ के सामने डालने लगा। यहाँ तक कि फिर मैं डाकू बन गया और डाकू बनने के बाद फिर जो माल नहीं देता था हम उसका मर्डर कर दिया करते थे, उसका माल छीन लिया करते थे। बिलाखिर में पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा दी गई है। आज मैं फांसी के तख्ते पर पहुंच रहा हूं तो अपनी माँ की वजह से। अगर इसने पहले दिन जिस दिन में अंडा लेकर आया था, इसने पैसा मेरे हाथ में देकर एक थप्पड़ मारा होता मेरे गाल पर और मुझे लेकर दुकान पे गई होती और दुकानदार का पैसा दुकानदार को दिया होता, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू न बनता, आज मैं इतना बड़ा चोर न बनता और आज मैं फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता। मेरे इस फांसी के खंभे पर पहुंचाने वाली मेरी माँ है, इसलिए इसको पहले फांसी दी जाए, उसके बाद मुझे दी जाए। तो आज जो शराबी है, जो चोरी है, जो आज गलत राह पे चल रहे हैं, उनकी माँ दुआ मांग रही, अल्लाह मेरे बेटे को सुधार दे। वो अपना गरीबान छाप कर देखेंगे तुम्हारा बेटा शराबी बना कैसे। वो माँ बाप अपने गरीबानों में झांके कि तेरा बेटा चोर बना कैसे, तेरा बेटा आज मुजरिम बना कैसे, शराबी बना कैसे। अब पछताते हो कि अल्लाह मौलाना दुआ करो। रात के 12-12 बजे तक आपकी बेटी इंस्टाग्राम चलाएगी, मोबाइल चलाएगी और फिर एक दिन आपके घर से सोना चांदी लेकर एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार होकर किसी मंदिर में जाके सिंदूर लगा के शादी कर लेगी और बार-बार कहोगे कि मौलाना बहुत बुरा हुआ। अपने घर के दरवाजे बंद करके कहोगे कि मेरे लिए मर गई है। ये तो सोचो कि वो गैर मुस्लिम लड़के के साथ गई कैसे। तुम्हारी तरबियत में क्या कमी रह गई, तुम्हारी तालीम में क्या कमी रह गई, तुम्हारी शिक्षा में क्या कमी रह गई। आज गैर मुस्लिम लड़के उसके दोस्त बने तो कैसे बने। आज उसके फेसबुक पे उसके गैर मुस्लिम लड़के दोस्त हैं तो क्यों है। वो व्हाट्सएप पर गैर मुस्लिमों से बातें करती है तो क्यों बातें करती है। क्या इसमें तुम्हारा कोई किरदार नहीं है? क्या तरबियत दी है तुमने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को। इसमें हम और आप भी जिम्मेदार हैं। वला तउकन्न वालिदैक वला ततरुकन्न सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदन। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। पहली रकात में अबू लूलू छिपा बैठा है, कंबल से मुंह छिपाए हुए, नेजा लिए हुए, नेजे में जहर लगा हुआ है। जैसे हजरत उमर ने नमाज के लिए नियत बांध दी अल्लाहु अकबर और सहाबा ने पीछे नियत बांध ली अल्लाहु अकबर। उसने मौका देखा, नमाज की हालत में तो कोई इधर उधर देखता नहीं है, छिपा बैठा था। मिंबर के पास आया और उसने नेजा हजरत उमर फारूक के पेट में मार दिया। यहाँ घुसता है नेजा, उसने जब निकाला तो यहाँ तक पेट फट जाता है। थोड़ा खून गिरा और बेहोश हो गए। चाय वाले बैठ जाइए, या उधर जाओ, सामने आगे पीछे रहो, उधर जाके छोटा उसका भी रोजी रोटी है, उधर जाके तो सामने रखो। तो मेरे भाइयों गौर करो, ये पेट फट गया यहाँ से, यहाँ बेहोश हो गए। अबू लूलू भागना चाहा, एक सहाबी ने नमाज तोड़कर उसके ऊपर कंबल फेंका, उसका पैर उलझ गया, वहीं गिरा। उसने सोचा मैं पकड़ा गया और मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, इसलिए उसने वही नेज़ा अपने पेट में मार लिया और खुदकुशी करके मर गया। हजरत उमर फारूक को घर लाया गया
جب ان کو ہوش آیا، خون اتنا گر چکا تھا، ابھی نماز نہیں پڑھ سکے تھے، پہلی رکعت میں تھے کہ بے ہوش ہو گئے، دودھ پلایا گیا، منہ سے دودھ پی رہے، پیٹ سے نکل گیا، شہد پلایا جا رہا ہے، منہ سے پیتے پیٹ سے نکل جاتا، پانی پلایا گیا، منہ سے پیتے پیٹ سے نکل جاتا۔ کسی نے کہا امیر المومنین میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجیے اور لیٹ کر نماز پڑھ لیجیے، ابھی آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، فجر کی نماز میں تھے۔ اچھا وہ نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں۔ جلدی سے وضو بنایا، پیٹ پہ کپڑا باندھے ہوئے تھے، کہا مجھے کھڑا کر دو، وضو بنانے کے بعد ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ کہا امیر المومنین اس حال میں تو بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور وزن پڑے گا، بلڈ اور زیادہ بہے گا۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو اشاروں سے پڑھو، یعنی پڑھو ہر حال میں۔ تو میرے اندر ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو تاریخی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ امام مالک پڑھیے، حضرت عمر نے فرمایا اگر کسی کا پیٹ پھٹ گیا ہے، کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن ہوش میں ہو، اور اس حال میں نماز کا ٹائم آ جائے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ کھانا پیٹ سے نکلے، پانی پیٹ سے نکل رہا ہو، شہد پیٹ سے نکل رہا ہو، جو چیز کھاؤ پیٹ سے نکل جائے لیکن ہوش میں ہو، اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر کسی نے اس کنڈیشن میں ہوش میں ہونے کے باوجود بھی نماز چھوڑ دی، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس حال میں بھی جب معاف نہ ہو تو ہم اور آپ اپنے بارے میں ذرا سوچیں، اب کیسا لگ رہا ہے؟ آگے جمعے کے دن نماز پڑھنا ہے، سعودی عرب کا رومال ڈال لیا، جنت الفردوس خوشبو لگا لی، نہا دھو کے 12 بجے آگے مسجد میں بیٹھ گئے، پہلی صف میں ٹھوکا ٹھوک سجدے پہ سجدے، سنیچر غائب، اتوار غائب، سوموار غائب، منگل غائب، بدھ غائب، جمعرات غائب، جمعے کو پہلی صف میں بیٹھ گئے، نہا دھو، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کتنا بڑا مسلمان، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ پر کتنا بڑا احسان کر کے آیا بیچارہ، جمعے کی نماز پڑھ کے کیا آیا، لگ رہا ہے جیسے بہت بڑا تیر مار کے آیا ہے، اپنی جان کو زوخم میں ڈال کے آیا ہے۔ جمعے کی پڑھی، جمعے کے دن کی فجر غائب۔ ماں خوش، میرے بیٹے نے آج جمعے کی نماز پڑھ لی، باپ خوش، میرا بیٹا جمعہ پڑھ کے آیا۔ سوچو یہاں فجر کی نماز، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ سب پیٹ سے نکل رہا ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ اس حال میں بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور ہوش میں ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سوچو، لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، یہ تیسری چیز ہے۔ اگر کوئی فرض نماز قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اسلام میں تو فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کچھ بھی۔ اور آؤ چوتھی چیز، ہمارے یہاں کا ناسور، ہمارے معاشرے کا ناسور کیا ہے؟ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب مت پینا اس لیے کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نوجوانوں، آج کی یہ نسل کتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف دوڑ رہی ہے، رسیاں بن چکے ہیں ہم شراب کے، دلدادہ ہو چکے ہیں شراب کے، ہمارا معاشرہ شراب کی چپیٹ میں آ چکا ہے۔ نوجوان شراب پینے کو فخر سمجھتا ہے، جبکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو سنن نسائی کی وہ روایت سامنے رکھیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا، پرانے زمانے کے ایک آدمی کا ذکر کیا، بڑا نیک تھا، بہت عابد تھا، عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا وہ، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا. کپڑے کا